اصل ناظرین کرام، میں کہتا رہتا تھا کہ ان باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دیں. وہ پنجاب کا مسئلہ تھا نا، مثلا 3-4 دن سے یہی باتیں چل رہی تھیں کہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں ووٹ نہیں لوں گا کانفیڈنس کا، اور فواد چودھری یا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ووٹ لے کے اسمبلی توڑنا پڑے گی. میں کہتا بھائی توجہ دیں، اصل پاکستان پر توجہ دیں. پاکستان کا مطلب وفاقی حکومت نہیں. پاکستان کے جو مسائل ہیں، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ جو اکانومی کا حال ہوا ہے، معیشت کا حال ہوا ہے، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے اس وقت جو سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں، ٹیررزم عام ہو رہی ہے، اور کچھ اور باتیں بھی ہیں، کچھ باتوں کا ذکر بھی میں کرنا نہیں چاہوں گا جو بہت تشویشناک ہے. یہ ساری صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کریں. وہ کہتے ہیں جی بجلی کا خرچ بہت ہے، بجلی کا خرچ کم. صبح کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. تاجر کہتے ہیں جی آپ ہماری پیٹ پہ لات مارے، ہمارے روزی کو آپ خراب کریں. کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس سے اتنے کی بچت ہوگی. لوگوں کی عادتیں بدلو، لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا صبح صبح اپنا کاروبار شروع کرتی ہے اور شام ڈالے ختم کر دیتی ہے. تم عجیب لوگ ہو. تم کہتے ہو کہ نہیں 12 بجے سے پہلے ایک دن دکھایا کسی ٹی وی چینل نے کہ دیکھیں 12 بج چکے ہیں اور دکانیں بند ہیں. تو ان ساری باتوں پر اصل مسئلہ ہمارا فوکس جو ہمیشہ رہا ہے پچھلے 2-3 مہینے سے، کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور پاکستان کو تو اللہ سلامت رکھے گا، اس کا سایہ ہے. پاکستان کے عوام کا کیا بنے گا؟ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. آٹے کی جو قیمت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو صوبہ جو گندم پیدا کیا کرتا تھا، یعنی جو پورے ملک کو فیڈ کرتا تھا، اور جو کہتے ہیں کہ پورے سب کانٹیننٹ کو فیڈ کر سکتا تھا، دنیا کو بھی گندم، وہ کیا ہے؟ جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ہمیں سب کچھ کما کے دیتی تھی، اب کپاس میں ڈیفیسنٹ ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، کس کے پاس ہے، کس کے پاس. آج اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. 4 ہمارے دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں. آپ صحافی کہہ لیجئے، تجزیہ نگار کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، وہ یہاں موجود ہیں. عامر خاکوانی میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارا ماشاءاللہ بہت ذہین نوجوان ہے. پی جے میر صاحب ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پائنیئر ہیں اینکرنگ میں. مزمل سوروردی نوجوان جرنلسٹ، ہمیشہ میں نوجوان ہی کہوں گا، جتنے بڑے بھی ہو جائیں میں نے انہیں ایک نوجوان کے طور پر ہی دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے. صابر شاہ صاحب بڑی کھلی بات کرتے ہیں، بے باک تجزیہ کرتے ہیں. 4 لوگ موجود ہیں، کچھ سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے. عامر خاکوانی صاحب آپ بھی شروع کیجیے. دیکھیں جی، جو آپ نے بھی بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی اتفاق رائے ہوتا اور ایک سرٹن ایک روڈ میپ بنا کے وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی کشیدگی کم ہوتی اور سیاسی تھوڑا سا استحکام ہوتا. لیکن میرا خیال ہے اب جس حد تک معاملہ چلے گئے ہیں، پولرائزیشن اتنی شدید ہو گئی ہے اور پوزیشنیں بھی بالکل ایکسٹریم لے جا چکی ہیں. اب تو یہ کوئی سیٹل تبھی ہوگا جب کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا ایک کو شکست ہوگی سیاسی طور پہ. پنجاب کا معاملہ سامنے ہے. اب پنجاب میں دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب اپنا جو پلان ہے ان کا، یا جس کے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اس پہ وہ ایگزیکیوٹ کر پاتے یا نہیں کر پاتے، اسمبلی ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی. اور پرویز الہی صاحب کے لیے اس وقت مشکل، اس وقت کچھ لوگ مشکل میں ہیں، جن میں چودھری پرویز الہی صاحب اس لیے مشکل میں ہیں کہ وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پنڈی والوں کی طرف بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی طرف بھی کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے جتنا ایک عمران خان جتنا ایک دباؤ بڑھا رہے ہیں، چودھری صاحب کو بھی آخر الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. یا ادھر کھڑا ہونا پڑے گا یا ان کو ادھر آنا پڑے گا. عمران خان بھی سنجیدہ ہے اسمبلیاں توڑنے پہ؟ لیکن عمران خان نے دباؤ تو بڑھایا ہوا ہے. عمران خان میرا جہاں تک خیال وہ یہ دباؤ اپنے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں یا مخالفوں پہ ڈال رہے ہیں؟ مخالفوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اصل میں عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن بار بار الیکشن کا نہیں کہوں گا یا الیکشن کا پریشر بلڈ نہیں کروں گا تو مئی میں، اپریل مئی میں یا جولائی میں یا اگست میں، یا اس سے بھی کہیں بہت ڈیلے ہوتا جائے گا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس پورے کھیل میں ملک کا کیا بنے گا؟ جب میرے معیشت کا اور سیکورٹی کا ذکر کیا، یہ سب سے اہم سوال ہے. اور میر صاحب اصل میں المیہ یہ ہے کہ اب کوئی جس طرح ہوتا ہے نا کہ کونسل آف ایلڈرز ہوتی ہے، یا ملک میں ایسے ایلڈر ایسے لوگ ہوں جو نیگوشیٹ کرا سکیں. مطلب ماضی میں ایسے ہوا جب ایسے کرائسس آتے تھے، ایک رول میں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا تھا کہ وہ دونوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان صلح کرا لیا کرتی تھی. آپ کو پتا جب لانگ مارچ میاں صاحب نے یہ کیا تھا جوڈیشری کی بحالی کے لیے، جب وہ گجرانوالہ تک جا کے کارڈ آف کرنا پڑا تھا، اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مداخلت کی اور گیلانی صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی اس معاملے کو طے کر دیا. اب یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ایسا فیکٹر ایسی قوت ہے نہیں یا وہ چاہتی نہیں ہے. آپ جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ
میں دیکھا نا اسٹیبلشمنٹ ایک تو کچھ حد پہلے پارٹی بنی, اب جو نئے ہیں, جو نیا فیز چل رہا ہے, میرے خیال ہے اس میں وہ اس طرح کی مداخلت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں اور کہ عدالت پولیٹیشین سیٹل بھی کریں. کچھ دیکھیں اب عدالت میں, اب میرا تو خیال یہ, مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ 11 والا کیس بھی شاید آگے کچھ اور آگے جائے, تھوڑا سا لنگر آن جائے گا. ویسے الیکشن کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات یہی ہیں, میری کون سے معلومات یہی ہیں کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ خاص طور پہ نئے چیف صاحب ہیں وہ اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, ہوں اپنے ٹائم پر ہوں یا تھوڑا سا آگے پیچھے وہ الگ بات ہے, لیکن مطلب الیکشن ہونے چاہیے اور ٹرانزیکشن آگے چلے اور پروسیس پراپر یعنی ڈیموکریٹک رہے اور اپنے خود مداخلت نہ کی جائے, خود باہر رہ جائے. یہ ایک ان کی طرف سے انڈیکیٹر مل رہے ہیں سر. اچھا ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, اب آپ بتائیے, عامر خاکوانی صاحب کی باتیں آپ نے سنی, کیا کیا مطلب میں سوال کرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ وہی سوال روز ہم کرتے ہیں اور وہی جواب جو ہوتے تلاش کرتے ہیں. معیشت کا برا حال ہے, سیکورٹی کا مسئلہ بڑا نازک ہے, بڑا ہی نازک ہے, یعنی جتنا ہم بیان کرتے ہیں اس سے کہیں نازک ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دو تین باتیں عامر نے کی ہیں بڑی اچھی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کاؤنسل آف ایلڈرز اس وقت چاہیے. ہاں, ایلڈرز آپ کو اس وقت میں سمجھتا ہوں ایلڈرز کے ساتھ ساتھ آپ کو ویلڈرز چاہیے, کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل یہ جو ڈائسپورا ہے اتنا یہ فریگمنٹ ہو گیا اور بریکیج ہو گئی ہے اور کریکس ہو گیا. آپ کو یہ انجر پنجر ڈھیلا ہوا ہے, پنجر اس کا ڈھیلا ہو گیا. روڈ میپ انہوں نے کہا بالکل نہیں ہے, بالکل روڈ ہے, میپ نہیں ہے. روڈ بالکل ہے لیکن میپ بنانا کوئی نہیں چاہتا, جانا کوئی نہیں چاہتا میپ کے اوپر, کیونکہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں آپ غلط ہیں. یہ آپ کا ایک نیشنل بیانیہ بن گیا ہوا ہے. اس کے بعد عمران کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھو عمران اپنے بیانیے پہ کھڑا ہوا ہے, وہ کھانستا ہے, لوگ باہر آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اب دو وجہ سے آتے ہیں. پہلے تو چلو عمران خان کی وجہ سے, اب وہ آ گئے ہیں کیونکہ جو پی ڈی ایم نے جو پرومسز کیے تھے ڈیلیورنس کے, وہ ڈیلیورنس نہیں کر سکے, اور ان کا بھی قصور نہیں ہے. انٹرنیشنل ریسیشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کے پاس ڈالر کوئی نہیں بیٹھا ہوا, آپ کے پاس فارن ایکسچینج آ نہیں رہا. آپ بیسکلی اس وقت جس طرح کل وہ مفتاح بات کر رہے تھے, آپ کے پاس تو 2 ہفتے رہ گئے ہیں. جب 2 ہفتے رہ جاتے ہیں تو یو آر آن دی ورج آف کلیپس. 2 ہفتے کے اندر اب آپ دیکھیں نا, سعودی بھی گئے, ہم کتنی دفعہ جائیں گے بھیک مانگیں گے, وہ بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ کو ملیں گے, وہ پھر پیسے کی فرمائش کر دیں گے. تو لوگ بھی اب آپ سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کیا. ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک کر رہے ہیں کہ بھائی پلیز ہماری مدد کرو. یہ کب تک چلتا ہے؟ اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے. وہ ٹائم لیمٹ ایکسپائر ہو گیا ہوا ہے. اب اس ٹائم لیمٹ کو میں سمجھتا ہوں, کئیوں کو برا لگے گا, لیکن یہ جو ہیڈ ماسٹر ہے, یہ ہیڈ ماسٹر جب تک صحیح طریقے سے اپنا پیر نہیں جمائے گا تو اسٹوڈنٹس ادھر ادھر پھر رہے ہیں. یہ نہ کسی کالج میں جانے کی زحمت کر رہے ہیں, نہ پروونشل کالج, نہ نیشنل کالج, نہ سینٹ کالج. تو بیسکلی اس کو کون سنبھالے گا؟ کوئی نہ کوئی تو سنبھالنا چاہیے. تو اس وقت ہماری حالات بڑے خراب ہیں. خدا کے لیے ڈائیلاگ پہ آ جاؤ. جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا, اور بلکہ دیکھو نا, اگر فار ایگزامپل پی ٹی آئی بیٹھی ہے ونگز کے اندر, الیکشن کرائیں, بالکل کرائیں. آپ کے یہ جو نئے آپ کے ہمارے انچارج آگے, انہوں نے بھی کہا بیٹ کراؤ, ٹھیک ہے, ٹائم پہ کراؤ, جب بھی کراؤ. لیکن یاد رکھیے سیاست کے اندر کوئی بھی, دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت الیکشن نہیں کراتی جب وہ ایک لوور ایپ پہ ہوتی ہے. اس وقت جو پی ٹی ایم ہے لوور ایپ پہ, وہ کرا کے وہ تو کہتے ہیں نا خودکشی کرنے والی بات ہے. تو وہ کوشش پوری کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیلویج کر لیں, کچھ نہ کچھ عوام کے ساتھ لے جائیں, کچھ نہ کچھ روشنی دکھائیں, پھر ہم الیکشن کرائیں گے. ادھر سے یا ان کا پریشر پڑا ہوا ہے, لیکن ان دونوں کو دیکھنا ہے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. میر صاحب, نیشنل انٹرسٹ ہم بالکل پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں. ہم پارٹی انٹرسٹ کو ہم آگے رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم رائٹ کر رہے ہیں, جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں ہیلپ کرے. ٹھیک بات. جی مزمل سہروردی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ گھومتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں, لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, اور یہ باتیں بھی سنی ہمارے دوستوں کی. اب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم نے عمران خان کو اس ملک میں بطور وزیر اعظم بھی دیکھا ہے اور بطور اپوزیشن بھی دیکھا ہے 2014 سے. نہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے, نہ وہ وزیر اعظم بن کر کسی سے بات کرنے کو تیار تھے.
हम कहें जी कि इमरान खान वजीर आजम बनकर पूरे मुल्क को इकट्ठा करके साथ लेकर चल सकेंगे, तो ये कोशिश हो गई है। और हमने देखा है कि इमरान खान साहब दूसरे कमरे में नाराज होकर बैठ जाते थे, जबकि अहम सिक्योरिटी इदारे, हमारे सर्विसेज चीफ अहम मामलात पर मुल्क की सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दे रहे होते थे, तो एक नाराज बच्चे की तरह वो दूसरे कमरे में बैठे होते थे। हालांकि वो वजीर आजम थे, उनकी पार्टी के लोग भी बैठे होते थे, मुल्क की दूसरी सियासी क़यादत भी बैठी होती थी, तो वजीर आजम रूस के दूसरे कमरे में बैठा होता था। ऐसा भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये उनकी जात का एक मुमताज पहलू है कि वो किसी के साथ न चल सकते हैं, न किसी के साथ बैठ सकते हैं, न किसी से हाथ मिला सकते हैं। वो कहती हैं मैं अकेला हूं और मेरे अब अकेले करें क्या ऐसा बंदा? इसका मतलब है प्रॉब्लम इमरान खान में है। देखें ना जी, 2014 में उन्होंने कंटेनर लगाया हुआ था, तो एपीएस के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उन्हें कंटेनर से उठा के अपने साथ बिठा लिया था, क्योंकि हुकूमत को काम है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चले, और ये जमहूरियत में हुकूमत का काम है। लेकिन इमरान खान के अंदर ये मैग्नेमिटी हमें नजर नहीं आई कि वो किसी भी मुल्क के बहरानी वक्त में, किसी वक्त में भी वो दूसरों को साथ लेकर चलने की बात करें। हम बड़ा कहते हैं आज मुल्क में बड़ा बहरान है, आज मुल्क के रिजर्व्स बहुत कम है, वो कौमी असेंबली में वापस आने को तैयार हैं? नहीं, वो तो पंजाब भी तोड़ने को तैयार हैं। क्या वो इस मुल्क का आइन मानने को तैयार हैं? इस मुल्क का आइन तो हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो असेंबली तोड़ ले या इंतखाबात का ऐलान कर दे, किसी अपोजिशन को ये इख्तियार नहीं देता है। तो फिर इमरान खान के पास तो आइन के तहत कबल अज वक्त इंतखाबात का इख्तियार नहीं मौजूद है, ये इख्तियार तो हुकूमत वक्त के पास है। तो आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन करें क्या? अब हम चलिए समझिए एक बच्चा है नाराज, घर में एक ऐसा नाराज बच्चा हमने बड़ा कर लिया है जो ना किसी से के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी को जिंदा देखने के लिए तैयार है। अब यहाँ तो आप बाकी सारों को मार दें या उसको समझा लें कि भाई तो ये जमहूरियत है, इसमें तो इकट्ठे चलना पड़ता है। ये आमरीत थोड़ी है कि तुम अकेले मुल्क चलाओगे और बाकी सबको एक समुंदर में गर्क कर दिया जाएगा। आपने उनको 24-24 महीने जेलों में रख के भी देख लिया है। वो जिसको 24 मुशर्रफ ने जिसको नैब में रखा था उसको वजीर आजम बनाना पड़ गया उसे। इमरान खान ने जिसको अपने दौर में सबसे ज्यादा नैब में और जेल में रखा, वो उसके बाद वजीर आजम बन गया। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम किसी को जमहूरियत में किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। ठीक बात, बिलाखिर लोग अपना रास्ता सियासत अपना रास्ता, असल बात खला कभी नहीं रहता, कोई ना कोई आ जाता है। तो इमरान सवाल ये है कि क्या इमरान खान को अंदाजा है कि इस मुल्क में कोई आइन मौजूद है और वो आइन इस मुल्क में इंतखाबात की तारीख का तयन करता है? ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आता हूं दोबारा। अगर मुकर्रर वक्त पर इंतखाब नहीं होते तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं। ठीक बात, लेकिन अगर वो गन पॉइंट पर कोई काम कराना चाहते हैं इस मुल्क में किसी को कि इस वक्त उनको फायदा है, लिहाजा ये काम आज ही हो जाए, तो उसकी उनको आइन ने इजाजत नहीं दी है। ठीक, लेकिन अगर वो आइन को नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी बात आ गई बिल्कुल। साबिर शाह साहब, ये सारी गुफ्तगू सुनी, हमारे साथी हैं सारे। अब मैं इसमें कोई पार्टी नहीं बनना चाहता, लेकिन बताइए इस पर करें हम क्या? जाएं तो जाएं कहां? क्या आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले पर? मीर साहब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, तो $1 बिलियन क्वेश्चन। अगर किसी के पास हल होता तो आप मुझे बताइए, हल ना निकलता। यहाँ आपने हर किस्म के बंदे ट्राई कर लिए हैं, इकोनॉमिस्ट भी आते हैं बाहर की डिग्रीज लेके, लोकल पॉलिटिशियंस भी हैं, यहाँ तो जनरल्स ने भी इकोनॉमी चला के देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। वजह यह है कि आपकी आमदन कोई नहीं है। $30 अरब की एक्सपोर्ट है, $25-27 अरब की रेमिटेंसेज है, $80 अरब की इंपोर्ट है। यानी ये जो 20-22 अरब का गैप है, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ये आमदन के बगैर कैसे पूरा होगा? रिटेल लेवल पे आप टैक्स दे नहीं रहे। 2-2 लाख रुपया खाने पीने वाली दुकानें रोज कमा रहे हैं इसी शहर में, इसी मुल्क में। ₹1 टैक्स नहीं देते। वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बहुत टैक्स देता है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा चोर भी वही है। आप और मैं है यहाँ पे सैलरीड, हमारा डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है। ना होती हो तो मेरे ख्याल है मैं भी चोरी करूं, क्योंकि मुझे फैसिलिटी कोई नहीं मिल रही इतना टैक्स दे के। दूसरी ना सिक्योरिटी है, ना मेरी सड़क ठीक है, या ना सीवरेज के मसले ठीक है, बारिश हो जाए कुछ हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आमदन नहीं है, कैसे बढ़ाई जाए मैं नहीं जानता। अगर इतने बड़े दिमागों को नहीं पता कैसे बढ़ानी है तो मैं नहीं जानता। आप एन कलैप्स होते होते बच जाते हैं। अब या तो कलैप्स हो जाए, आप एक दफा मॉरेटोरियम सीख कर लें,
ہاتھ اٹھا دیں. میں آپ کو یقین دکھاتا ہوں آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکے. گوادر آپ کے پاس, پھر دوبارہ وہی طالبان, وہی ٹیررزم شروع ہو رہا ہے. آپ جیو اسٹریٹجک رینٹ لے رہے ہیں جی. وی آر دا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا, وی ہیو دا ڈیپسٹ واٹر پورٹ ان گوادر, وی آر اے نیوکلیئر نیشن. ان چیزوں سے آپ کیا کریں گے؟ پیسہ یہاں لیڈر اٹھاتے ہیں, سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, سارے مبینہ چور ہیں, ون ٹو آل. فوج کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں. اب یہ جس پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں, یہاں بھی ایک دو خواتین کے نام آنے والے ہیں, یہاں بھی اربوں روپے کی چوری اور 10-12 دن بعد آپ کے سامنے آئے گی. پرویز الہی صاحب پہ الزام لگیں گے. And I think Imran is now doing something different in frustration. He is making Pervez Elahi test his own waters. وہ میرے خیال ہے پرویز الہی کے خلاف ہوئے ہوئے کیونکہ انہوں نے اسے وقت پہ سپورٹ نہیں کیا. اب یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کیا ہوگی؟ بیگ لے کے اوپن آپ کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول کے لوگ گھوم رہے ہیں پیسوں کا, پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. عوام یہ 250 روپے کا پیٹرول بھی برداشت کر رہی ہے, 35-40 روپے کا نان بھی برداشت کر رہی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس طرح کر رہے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں, فرسٹریشن بھی دیکھ رہا ہوں اور افورڈیبلٹی کا لیول بھی دیکھ رہا ہوں کہ سم ہاؤ اور دی ادر لوگ گزارا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں صدقہ خیرات کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہ ہو تو تقریباً 25-30% لوگ تو ویسے ہی بھوکے مر جائیں جہاں گزار نہ ہو. تو میری گزارش یہ ہے, ایک گزارش میری سن لیجیے, میں پوائنٹرز میں بات کروں گا, ٹائم نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ڈکٹیٹرز آر ناٹ نیسیسریلی کلیڈ ان یونیفارمز. ہم نے تمام ڈیموکریٹک پریسز کو امریت کے تمام اصولوں پہ چلتے دیکھا. وہ جو فوجی کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کو اندر کراتے رہے, پرچے دیتے رہے, کبھی جائیدادیں پکڑ لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی جتنی مرضی کسی کی جائیداد جہاں پہ ضبط کر لیں, آپ دیکھیں ساکھدار کی جائیداد بھی ان کے ہاتھ دوبارہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے, اب اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر معاشی ایمرجنسی لگا لیجئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الفاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ نے آئین کو اکثر بدلا ہے اپنے لحاظ سے, دوبارہ بدل لیں. ان شیروں سے کم از کم آزادی حاصل کریں. وہ ناٹ ڈیلیورڈ آل آف دم. ٹھیک بات. اصل میں لوگوں کی مایوسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ سیاستدان ڈیلیور نہیں کر سکتے, بلکہ یہ کہ اور قوتیں بھی جو ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. ایسے میں کیا کریں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کو آگے جاری رکھتے ہیں. کیا جاری رکھتے ہیں جی؟ کوشش کرتے ہیں کوئی حل نکل آئے, کسی منزل پہ پہنچ جائے, کوئی سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہم ٹامک ٹوکیاں مار رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جاننا چاہیں کہ اس ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ اس ملک کو کچھ ہو گیا تو ہم پہ جو بیت رہی ہے اس سے کتنے گنا زیادہ ہمارے حالات ہو جائیں گے. لیکن اس وقت بھی عوام کی حالت بہت خراب ہے, بہت پتلی ہے. اب یہ بحث کرتے رہیں کہ اس حکومت کا کیا درا ہے کہ پرانے غلطیاں کر کے گئے ہیں یا اس سے پہلے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں, یہ ایک ہماری تاریخ ہے, یہ بات الگ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا, سلامتی کا مسئلہ, سیکورٹی کا مسئلہ, یہ صرف ہمارے مغربی سرحد پہ نہیں ہے, یعنی افغانستان کی طرف نہیں ہے, وہاں پر عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں, بلکہ پیچھے مغربی سرحد بھی ہے. اور کیا وہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ یہ بھی کوئی اعتبار نہیں کسی بات کا. ان باتوں کو ہم غور نہیں کر رہے تو میرا خیال میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. عامر خاکوانی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں آپ کے جواب دے دوں. میں ایک بس کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے پہلے جو کہا ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کرنا کیا چاہیے, حل کیا ہوگا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ابھی جو مزمل سروردی صاحب بھی کہہ رہے تھے عمران خان کے حوالے سے کہ ہم نے وہ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک انہوں نے الگ سے اپنا سٹانس بنایا ہوا ہے. اہم سوال یہ ہے کہ عوام میں پاپولیرٹی عمران خان کو حاصل ہے, عمران خان کے نیریٹو کو, اور ایک بڑی تعداد. اور جس طرح ابھی انہوں نے خود بھی کہا کہ لوئسٹ اینڈ پہ گورنمنٹ ہے. ابھی یہاں پہ میر صاحب نے کہا یا کسی پارٹیسپینٹ نے کہا, اس لیے اب ظاہر لوئسٹ اینڈ پہ حکومت نہیں کراتی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں خاصی حد تک عمران خان کے نیریٹو کی پذیرائی ہے. تو عمران خان کے نیریٹو کو ہٹانے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آپ یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں, نواز شریف صاحب آئیں اور اپنا ایک نیریٹو جوابی طور پہ عوام میں آ کے نیریٹو بلڈ کریں, ایک پبلک پاپولر نیریٹو بلڈ کریں. اور یہ سب چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں. پی ڈی ایم اپنی
پوائنٹ آف ویو کو واضح کر سکتا ہے اگر کوئی پاپولر لیڈر نواز شریف جیسا ہو، جس کی ایک بات سے ان کی عصبیت بھی ان کے ساتھ ہے، سمپتھی بھی ہے، اور باہر ان کے سپورٹ بھی ہے، ایک خاصی بڑی ان کے ساتھ ہے، اپنا ووٹ بینک اور سپورٹ ہے. تو عوام میں آ کے بتائیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، ہم اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو یہ چیزیں نیریٹو جب تک بلڈ نہیں کریں گے. عمران خان کا نیریٹو کھڑا ہے اور جو طاقتور نیریٹو ہے، اسٹرانگ ہے، پاپولر سپورٹ ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمانی سسٹم کی بات کرتے ہیں، اور سارا یہ پورا ایک جو آئین اور سب چیزوں میں بہرحال عوام سب سے زیادہ اہم عوام ہے، مقدس سمجھے جاتے ہیں. آپ کا عوام مطلب کی ہے رائے، کہ یہ لڑائی اگر میرا نواز خیال شریف ہے آ کے کہ لڑے، عوام سے شکست دی جائے، سیاسی جوڑ توڑ یا ان کے بجائے. عامر خطبانی صاحب، میں جو اور بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاپولر تو ہٹلر بھی تھا، یعنی ہارنے کے بعد وہ پاپولر ہو گیا تھا اپنی خطابت کے زور پر، ڈیماگوگی کے زور پر. اس کے بعد دنیا نے کسی ایکسٹریم رائٹس کو برداشت نہیں. ٹرمپ کے زمانے میں یورپ میں آنے لگی تھی تو اس کو جمہوریت نے روکا. ہمارے ہاں جمہوریت روک نہیں پاتی، عمران اور یہی خطرہ پیدا ہو رہا ہے. آپ اچھا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان ایکسٹریم رائٹس نہیں ہے. لکیلی عمران خان نہیں، ایکسٹریم رائٹس نہیں ہے، سٹانس ان کا ایکسٹریم کا ہے. نہیں پولیٹیکلی الیکشن کے حوالے سے وہ ایکسٹریم رائٹس کے مطلب ہے جو شخص کہتا ہے اکیلا میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اصل میں دیکھا نا، عمران خان کی لڑائی اور اس کا جو پوری پالیٹکس کا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ یہ جو سارے پچھلے پولیٹیشین ہیں یہ کرپٹ ہیں یا غلط ہیں یا اسٹیٹس کو والے ہیں، میں ایک نیا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا. عمران کی پوری پالیٹکس کھڑی اسی پہ ہے کہ وہ غلط ہے، بالکل وہ، اور اس پہ تنقید ہی بہت ہوئی تھی. ہم تو یہی تو اگر یہ سارا چینج نہ ہوتی نا، اگر تھوڑا سا آگے 6-8 مہینے سال ہوتے تو میرا خیال ہے عمران خان لوئسٹ اینڈ پہ عمران خان ہوتے. لیکن اب نہیں ہوا. اب نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. اور یہ آپ کا خیال ہے کہ اصل ضرورت یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک نیریٹو پاپولر نیریٹو بنایا نا، تاکہ اس بیانیے کو ڈیموکریٹک عوامی بیانے سے شکست دی جا سکتی ہے. جی پی جے میر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ ایک سجیشن پیش کر رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں اور آ کر اس کو کاؤنٹر کریں پبلک لیول پر اور اس کو فیس کریں، اور پھر ہم الیکشن میں جائیں تو رزلٹ کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے ہیں پاکستان کے عوام پہ اعتبار کریں. دیکھیں نواز شریف یہ ابھی ان کو میرا خیال ہے ٹائم لگے گا. میں تو ابھی کوئی 4 دن ہوئے میں ملا ان کو. اچھا، ان کو بیسکلی جو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ وہ نواز شریف نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے جلسے اور جس طرح کی سپیچز کرتے ہیں. ان کی جو ہیلتھ کنڈیشنز ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو الاؤ کرے گی جب تک ان کے ڈاکٹرز ان کو گرین سگنل نہ دیں، جو کہ میں نے اسٹڈی کیا ہے. اب میں کافی دیر بیٹھا رہا، کافی باتیں ہوتی رہی، لیکن جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ یس ہی وانٹس ٹو کم بیک، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ ان کو الاؤ کرے گی یا ان کے ڈاکٹرز ان کو. تبھی انہوں نے مریم کو اختیارات دیے. میرا خیال دیکھیں جی، وہ تو ایک آپ کہہ لیں کورس آف ایکشن ہے، جس کو مرضی دے دیں. مریم واحد میں سمجھتا ہوں ایک خاتون ہے جنہوں نے کھڑے ہو کے اپنے والد کا کیس لڑا ہے پاکستان میں. باقی کتنے لیڈرز تھے جنہوں نے آ کے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، مریم ہی نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مریم کو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ واٹر میں بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد ان کو جو پوزیشن ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ان کو دے دی. یہ تو اپنی ایک بات ہے کہ نواز شریف آئے نہ آئے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نواز شریف کا ووٹ ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نواز شریف کا جو ووٹ ہے اس وقت بالکل ڈوینڈل کر گیا ہے. اور کیوں اس وقت پرٹیکولرلی گیا ہے، جو کہ آپ نے 18 بائی الیکشنز میں دیکھ لیا، کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے جو کہ آپ پرومس پی ڈی ایم کر کے آئے تھے. فرنٹ لائن میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی فرنٹ لائن میں نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میچ جو ہے جو آگے بھی پڑے گا، جس میں پی ٹی آئی آبزرور ہوگا اور وہ ہوگا پی ایم ایل این اور پی پی پی. رائیولز یہ ہیں. یہ تو نئے کڈز آ گئے ہیں بلاک کے اوپر. چلیں 3.5 سال ان پہ تنقید آئی ہے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو 3 سال کے اندر آپ کو میریکلز نہیں پرفارم کر سکتے، نہ کوئی اور گورنمنٹ آ کے کر سکتی ہے. کیونکہ ہمارا پیچھے جو اتنا بیگیج ہے، اس بیگیج کو صحیح کرتے کرتے آپ کا پورا ٹائم ہوتا ہے. اب ٹائم کی جب میں بات کرتا ہوں میر صاحب، ہمارے پاس جو ہوتا ہے پہلا 1.5 سال وہ بلیم گیم پہ لگ جاتا ہے. اس نے یہ کیا، میں نے یہاں سے اٹھایا، میں یہ اٹھا رہا ہوں، وہ دیکھو انہوں نے وہ تباہ کر دی. تو یہ آپ کا ایکسٹینڈ ہو گیا ہوا ہے. یہ 2, 2.5, 3 سال چل گیا، آج بھی وہی چل رہا ہے، تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تھینک گاڈ فار دیٹ. اب کیا ہوا ہے کہ مفتاح اور اسحاق ڈار کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے. اب اس کے اندر ایک جنرل کنفیوژن پڑ گئی ہے کہ جو ٹھیک کرنے آئے تھے یہ کیوں آپس میں آ گئے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جو $1 ملین نہیں $1 ٹریلین کا جو نیچے طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتا ہے،
नॉट कनेक्टेड टू द एफबीआर, और आपको सिर्फ बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहा है। बिल्कुल साबिर सही सही टॉकिंग करेक्ट, क्योंकि हमने आपका जो ये बाजारों के अंदर है, ये तो आपको कैश लेता है, कैश देता है, ठीक बात है, कार्ड भी नहीं लेता ताकि पकड़ा ना जाए, तो इसको कौन टैक्स करेगा? आपने रेस्टोरेंट्स को कर दिया, हाँ जी एफबीआर के साथ लगा दिया है, ये आपको पैसे दे देंगे, दैट इज नॉट इनफ। आपका टैक्स बेस जब तक बढ़ेगा नहीं, ना ही इमरान खान, ना ही नवाज शरीफ, ना ही सरदारी, किसी ने अपनी जेब से पैसे नहीं है, ये आप में से हमसे टैक्स लेके वो देंगे। ठीक ये हम करने, और ये सब क्यों नहीं कर रहे? इसका सबसे बड़ा वजह ये है, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वोट बैंक खराब होता है। वो देखो जी टैक्स कर, मतलब सब क्या इलाज है इसका? कहते हैं नवाज शरीफ आ जाए तो फिर भी ठीक है, वो एक अलग बात है। पॉलिटिशियन करता कुछ नहीं कि वोट बैंक खराब होता है, ताजर नाराज हो जाएंगे, फलां नाराज हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा। जो कुछ नहीं करता उसकी कारकर्दगी कम होगी, उसका वोट बैंक कम हो जाएगा। हाँ ठीक बात है। लेकिन ना ये जमहूरियत में तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वोट बैंक है ना। अगर आज 2021 में इमरान खान का वोट बैंक एट दी लोएस्ट एंड था, तो क्या उसने इलेक्शन करा दिए थे? जब वो दस्खा से लेकर कराची से लेकर हर जगह तूरखम तक इलेक्शन हार रहे थे, पीडीएम थे, और हर जगह इलेक्शन हार रहे थे, धांधलियां कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन उनकी धांधलियां पकड़ रहा था, तो उन्होंने मुल्क में पीडीएम की बात मानते हुए आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया था कि हाँ मैं हुकूमत में हूँ और मैं 9 इंतखाबात हार गया हूँ, तो मैं आम इंतखाबात के लिए लो स्टेप पे हो, वो इलेक्शन ही कराती हुकूमत, ये बात दुरुस्त है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए कि आइन उनको ये इजाजत देता था कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें। आइन ने इजाजत दी कि अगर आपको किसी हुकूमत को निकाल सकते हैं तो सिर्फ अदम एतमाद के जरिए निकाल सकते हैं। आप सड़कों के जरिए उस जबरदस्ती इस्तीफा लेने को आइन ने तहफ्फुज नहीं दिया हुआ। इसी तरह आज भी मैं समझता हूं पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन पर कारबंद रहने में है। जो मुकर्रर वक्त है उस पर इलेक्शन हो, अवाम की जो नवाज शरीफ आते हैं अपनी सियासत बचाने के लिए आएंगे ना, मुल्क के लिए नहीं आएंगे। उनकी अपनी सियासत बचती है या नहीं बचती है, मुझे उससे क्या सरोकार है। मेरे ख्याल में तो इस मुल्क को आइन के तहत चलना चाहिए। जिस हुकूमत की कारकर्दगी बुरी है, लोगों को उसको वोट ना दें, जिसकी अच्छी है लोग उसको वोट दे दें। वोट से जो भी आ जाए, 2018 के इंतखाबात में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, हम उसके खिलाफ थे। जिस तरह इमरान खान को लाया गया, हम उसके खिलाफ थे। वो कोई सही पॉलिटिकल प्रोसेस से आए, सही इंतखाबात से आए, लेकिन चले आइन का सिलसिला तो चलना चाहिए। लिहाजा मैं मसाइल का हल ये समझता हूं कि लोगों को उनकी राय का इजहार मुकर्रर वक्त पर मिलना चाहिए, जो आइन में दिया गया है, ना पहले ना बाद। ठीक। साबिर शाह साहब, क्या ये सारी, हम तो कंफ्यूज ही हो रहे हैं, अब सारे बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, सारे ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा, फिर रास्ता कहाँ निकलता है? जी मीर साहब, मेरे तीनों दोस्तों ने जो बातें की हैं, फैक्ट शीट है, किस तरह डिनाई कर सकते हैं हम? तीनों की बातें दुरुस्त है। अफसोस तो मुझे ये है कि यही बात है। आप देखें ना, 100-150 टेलीविजन प्रोग्राम हो रहा है, ये बातें तो हम सारे कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाया था कि हल की बात करें, तो हल तो हमारे पास किसी के पास नहीं है सिवाय बातों के। दूसरी गुजारिश मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए एक्सपोर्टर यहाँ पैसे कमा के अपने पैसे बाहर रख देता है, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का स्प्रेड बहुत ज्यादा है, वो बैंक के थ्रू भेजता है तो तकरीबन 4-5 हजार डॉलर के उसको 1 लाख रुपए यहाँ पे बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पैसे कौन लाएगा जो आपके बस में, आप तो वो भी नहीं कर रहे, रिटेल टैक्स आप नहीं लगा रहे, 1 रुपया किसी ने किसी से रिकवर नहीं किया। मैं तो कहता था चोर आपस में लड़ते रहे तो रिकवरी हो जाए। एक चोर ने भी दूसरे चोर का पैसा रिकवर नहीं किया। और मुझे लगता है जो बड़े इदारे होंगे फिर उसमें कुछ लोग शामिल होंगे कमीशन लेने में हर सौदे में, जो आज तक 1 रुपया रिकवर नहीं हुआ। सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको शामिल होंगे फिर सौदे में कमीशन लेने में, इसीलिए तो कोई किसी से रिकवर नहीं हो रहा। अरबपति से खरबपति हो रहे हैं, चंदों पे सियासी पार्टियां चल रही हैं, लॉबिंग के पैसों पे चल रही हैं। ब्लैक मनी जो इनके पास है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, मेरे ख्याल है किसी के पास भी नहीं होगा। शायद असले के स्मगलर के पास भी नहीं होगा, हेरोइन स्मगलर के पास भी नहीं होगा। ये अपने अकाउंट्स को दिखाएं सारे। आपने देखा जरा सा वो इमरान के अकाउंट खोले हैं, कितने घपले, इन सारों के अकाउंट खोले, आपको 25-30 कॉमन डोनर नजर आएंगे। कुछ रियल एस्टेट बैरन होंगे, कुछ टेक्सटाइल बैरन होंगे, कुछ बैंकों के मालिक होंगे, कॉमन डोनर होंगे, एक जैसी अमाउंट दिए होंगे सारों ने।
یہ ایسے چور ہیں جب تک ان کا اپنی کاپی نہیں کھلتی، کتاب نہیں کھلتی، یہ دوسرے کو چور کہتے جاتے ہیں. تو ان کو آزمانا چاہتے ہیں دوبارہ. یہاں پہ کھانا رکھیں نوٹا، نن آف دی ابو، یعنی نہ نواز شریف نہ عمران. تو دیکھیں وہ نوٹا پہ کتنے لوگ مور لگاتے ہیں. نوٹا جیت جائے گا، نن آف دی ابو ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ 50% لوگ تو ویسے ہی ووٹ نہیں ڈالتے. یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اب کہاں تیاریاں ہو رہی ہیں نئے سیٹ اپ کی. نواز شریف کو لیں تو عمران کو اندر کرنا کر دیں تو پھر جیت جائے گا. تو بھائی جب تک وہ ہے اس کا تو ووٹ بینک آڈیو ویڈیو سے بھی کم نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک عجیب فینومینا ہے. یہ کوئی تعریف نہیں میں کر رہا عمران کی. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات آپ ٹھیک لیکن کہہ رہے ہیں. آڈیو ویڈیو سے بھی کم نہیں ہو رہی. آڈیو ویڈیو کی عزت ختم یہی ہو تو گئی. دکھ کی بات ہے کہ کون ہمارا مسیح بن سکتا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں. لیکن شاید ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ مسیح نظر آتا ہے نہ رستہ نظر آتا ہے. اگر رستہ نظر آتا ہے تو بقول پی جے میر کے روڈ تو نظر آتی ہے، روڈ میپ نظر نہیں آتا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آخری اٹیمپٹ کرتے ہیں، ایک بار پھر کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ حل کیا ہے اس مسئلے کا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، میں نے کہا کہ آخری کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ حل کیا ہے. ویسے ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ خلا کبھی رہتا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ تو وہ آ جائے گا. اب دیکھیے مشرف نے بے نظیر کو باہر بھیج دیا، نواز شریف کو باہر بھیج دیا. خلا تھا نا. یہ افتخار چودھری کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ تو سیاستدان بھی نہیں تھے. لوگ جاگ اٹھے تھے. حل نکلا کہ نکلا اس پہ بات نہیں کرتا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں خلا باقی نہیں رہتا. کیوں عامر خاک؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست کہا آپ نے. عمران خان بتاتے خود بھی ایک خلا میں آئے تھے جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آپس میں تھوڑی سی فرینڈلی سی آپس میں ہو گئی تھی تو ایک خلا بنا تھا. عمران خان بھی آئے. اب جو خلا بنے گا کوئی اور قوتیں بنے گی یا کوئی اور مسئلے بنے گے. لیکن دیکھیں ہمیں تو یہ کرنا چاہیے جس طرح بھی سب لوگوں نے بات کی کہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، سب باتیں آپ ضرور کیجئے، لیکن ایک بات یہ کہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم پلان ہوتے ہیں. لیکن یہ تو شارٹ ٹرم سے بھی شارٹ کرائسس پیدا ہو گیا ہے. صحیح بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میرے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، الیکشن عمران خان الیکشن مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. لیکن بہرحال اگست میں تو ٹینور ختم ہونا ہے پارلیمنٹ کا، تو اس کے بعد الیکشن کرانا ہی پڑنے ہے نا. اور بہت لمبا دور نہیں رہے گی. جنوری اب 2023 شروع ہو گیا ہے تو اگست بھی آ جائے گا. بھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صاحب بلدیاتی الیکشن ہی کرا لیے جائیں. اور وہ پنجاب کوئی بھی نہیں کراتا، پنجاب حکومت نہیں کرائے گی. یہ عدالتیں ہی حکم دیتی ہیں اور ایک ڈیٹ دیتی ہیں فروری میں کم از کم. اگر مارچ میں آگے جا کے اپریل میں رمضان ہونا ہے تو فروری مارچ میں شروع میں کم از کم بلدیاتی الیکشن ہی ہو جائیں. کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور دونوں کو زور لگانے کا موقع مل جائے گا پنجاب میں گراس روٹ لیول پہ. اور یہ بھی پتہ لگے گا عوام کے ساتھ کیا مینڈیٹ ہے. کچھ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو عمران خان کو بھی تسلی ملے گی. چلو کچھ الیکشن کسی طرح کا ہو تو رہا ہے. کم از کم لوکل دیکھنا. اب ہم ہر جگہ آئین کی بات کرتے ہیں، عمران خان خود بھی بار بار آئین کی بات کرتے ہیں. تو آئینی ذمہ داری ہے بلدیاتی الیکشن کرانا. اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ پنجاب میں کم از کم بلدیاتی اور کے پی کراچی میں، سندھ میں خاص طور پہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کراچی میں تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو جانے چاہیے. کم از کم بلدیاتی الیکشن میں عوامی آپس میں جو ایک زور آزمائی کا وہ موقع ملے گا. کہیں نہ کہیں کچھ اس کو تسکین ملے گی عمران خان کو بھی. اور پھر ایک مینڈیٹ عوام کا بہرحال کس سطح پہ آئے گا، اس سے ان لوگوں کو دونوں طرف اپنی نئی اسٹریٹجیز بنانے میں وضع کرنے میں آسانی ہوگی. مطلب کوئی حل کہیں نہ کہیں نکلے تو صحیح نا. کیونکہ آخر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے اور عوام کا رائے لینی ہے. جو چاہے بندہ پارٹی جتنے بھی لوسٹ اینڈ پہ ہے الٹیمیٹلی اس کو عوام کی عدالت میں آنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک بات ہے. پی جے میر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں تو آخری لاسٹ ریزارٹ کے طور پر کوئی تلاش کرنا چاہ رہا تھا. آج بلدیاتی الیکشن کی بات عامر خاکوانی نے ایک نیا ایشو چھیڑا اور بڑا درست چھیڑا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کہ لوگوں کو لگا لو بلدیاتی الیکشن میں؟ کچھ تو لیٹ دم بلو آف دیئر اسٹریم جسے کہتے ہیں انگریزی میں. میر صاحب یہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کے پاس یہ جب آ رہی تھی یہ کیا کہتے ہیں ایک لوکل گورنمنٹ صحیح طرح چل رہی تھی، آپ نے آ کے اس کی مدت پوری نہیں کی، آپ نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا، پھر آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس کو توڑا کیوں پہلے؟ آپ وائی ڈڈنٹ یو لیٹ اٹ کنٹینیو بفور؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی حکومت آ گئی، آپ نے اس کو توڑ دیا. تو یہ ہم ساری حکومتیں یہی کرتی ہیں، بالکل سب کرتی ہیں، لیکن غلط ہے نا جی. یہ بات تو غلط ہے. پھر ہم یہاں نعرے لگاتے ہیں ڈیموکریسی کا اور غریب علی خان کا. جہاں جاؤ غریب 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 ہم لے کے پھرتے ہیں. جب آپ کو ووٹ مل جاتا ہے غریب جاتا ہے کہ اپنی قبر کے اندر، اور آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. تو دا کوسچن از کہ آپ کو صرف ایک چیز چاہیے، دو چیزیں. ایک آئیڈیا بڑا اچھا فلوٹ ہوا ہے، میں نام ابھی نہیں لوں گا. یہ بزنس مین ہے پاکستان کے، آپ کے سولوشن کی طرف بزنس مین ہے، بڑے بڑے امیر ترین اربوں خربوں بزنس مین ہے. یہ 25 ملین لا کے اسٹیٹ بینک میں ڈال دیں، 10 سال بھر رکھ دیں،
ان کو اسپیشل اگر ہم ایک اسٹیٹس دے دیں, ان کو کہیں کہ بھائی تم جو مرضی آ کے بزنس کرو پاکستان میں, لیکن یہ پیسہ تم نے ہلانا نہیں ہے. یہ آپ کا ایک 1122 آئی سی یو سے تھوڑا سا آپ اس میں بچ سکتے ہیں. ایک یہ آئیڈیا ہے. دوسرا جو سب سے بنیادی ایک چیز ہے کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے. جب امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے تو یہاں کوئی نہ بزنس کرنے آئے گا اور نہ کوئی اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا. یہ بڑی اچھا موقع ہے, یہاں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا روپیہ اس وقت اللہ کے فضل سے 300 روپے پہ چلا گیا پاؤنڈ, اور ڈالر دیکھو کہاں چلا گیا. تو اب آپ انٹائز کر سکتے ہیں کہ آئیں پاکستان میں بزنس کریں. جس نے یہاں بزنس کیا تھا 70-80 روپے ڈالر پہ, چائنیز وہ رو رہے ہیں آج. ان کے بزنس لٹ گئے, ختم ہو گئے, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان. سو آپ نے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا, اکنامک ماحول, کہ جس کے اندر لوگ آئیں اور اپنی جو ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں. ٹھیک بات ہے. مزمل صوبل صاحب, باتیں مختصر کرنے کی وقت ہے کیونکہ بالکل ہمیں جلدی کنکلوڈ کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے لاسٹ ورڈز؟ نئی باتیں کی ہیں دوستوں نے, آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جو معاشی بحران ہے, پاکستان کو ایک اکنامک چارٹر کی ضرورت ہے, چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. نہ عمران خان وہ کڑوے فیصلے کر سکتے ہیں, نہ پی ڈی ایم کر سکتی ہے. آپ نے 4 سال عمران خان کو بھی دیکھ لیا. دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے, لاس اینٹیٹیز کا ایشو ہے, پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں. پاکستان کے ایشوز کوئی باہر سے نہیں ہے, اور دنیا بھی پاکستان کو کہتی ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات کریں, آپ میرا مطلب اپنے اندر اپنی ٹیکسیشن ٹھیک کریں. تو یہ کام تو ہم نے خود کرنا ہے, اور یہ خود کرنے کے لیے ملک میں ایک نیشنل کنسنسس چاہیے. جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے وہاں چارٹر آف اکانومیز ہوئے ہیں, 20-20 سال کے روڈ میپ نیشنل کنسنسس ایٹ لیسٹ آن اکانومی ہونا چاہیے, آن اکانومی ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم نے چور کی رٹ لگا دی ہے, اس سے مسئلہ طے نہیں ہوگا. ٹھیک بات ہے, اس سے مسئلہ طے نہیں ہوگا. جی صابر شاہ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جی سر, چھوٹی 3 باتیں ہیں. الیکشن سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا, روزانہ یہاں کوئی نہ کوئی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب چوروں ڈاکوؤں کو بلینکٹ ایمنیسٹی دیں, سب کو ریکویسٹ کریں اپنا لوٹا ہوا پیسہ لے آئیں. نو کوشچن آسک. یہ اکانومی ورنہ اوپر نہیں جائے گی. اور تیسری بات ہے, یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ایک بڑا فل فلیج مارشل لا لگائیں, یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہے. کم از کم کچھ چور تو فارغ ہوں گے. میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ آخری دم تک ڈھونڈ رہے ہیں سولوشن, میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں. لیکن حل آپ کے ایسے ہوں گے جو کتابوں میں نہیں ہے, جو آئین میں نہیں ہے. سب چوروں کو سلام کریں, ان کو اپنا پیسہ لیں, آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. خدا کا واسطہ یہاں انڈسٹری لگائیں, ورنہ یہ سب دہشت گردوں سے مل جائیں گے, فیسیلیٹیٹر بن جائیں گے. اور بدترین دہشت گردی مجھے آتی نظر کچھ کہتے ہیں کہ بنے رہے ہیں, کچھ لوگ جب بھی کہتے ہیں کہ بنے رہے ہیں, سارے بھتے کے نام کے کسی اور ناموں سے پیسے دیتے ہیں, لیکن کچھ اور ہیں کہ جو خفیہ فنڈنگ بھی ان کی کرتے رہے ہیں. جی بہت شکریہ صابر شاہ صاحب, آپ نے بھی کچھ تجاویز پیش کی. دیکھیے سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ اینگلز دیے, زاویے دیے. خدا کے لیے سوچیں, یہ قوم سوچے اور کسی حل کی تلاش کی کوشش کرے. شاید حل مل جائے, شاید کیا یقیناً ملے گا. مجھے یقین ہے اپنے رب کی عنایتوں سے کہ جس نے اس ملک کو بنایا اور ہمیں دیا, وہ یہ نوازش بھی کرے گا کہ یہ قوم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لے گی. مشکل وقت میں ہمیں یقیناً کچھ نہ کچھ رستہ مل جایا کرتا ہے. اللہ کرے اب بھی مل جائے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.